خلیل حقانی وہ یعنی ریفیوجیز کے منسٹر تھے جو افغان انٹرم گورنمنٹ ہے، تو اور اس کی جو خلیل حقانی ہے اس کی ایک تو یہ کہ جہادی ان کا پورا آپ کہہ لیں کہ ایک کیریئر رہا ہے، چاہے وہ سوویٹس جو انویژن ہوئی تھی افغانستان اس دوران ہو، یا جو امریکن انویژن ہوئی تھی 9/11 کے بعد، سمبولک جو تھی سٹیٹس آپ کہہ لیں یا ان کی پوزیشن وہ بھی بہت بڑی تھی. یعنی حقانی فیملی جو ہے جو کہ پچھلے 24 سال سے بہت ایکٹیو رہی ہے نیٹو فورسز کے خلاف، امریکیوں کے خلاف، اور وہ موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں ان کے فیملی کے ہی کئی لوگ تھے، ہیں ابھی بھی ہیں. تو اس میں یعنی یہ جو خلیل حقانی تھے وہ اس پورے فیملی کا مشر، جس طرح وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ مشر سربراہ تھے وہ. تو گھر کے جو معاملات تھے، فیملی کے معاملات، تو وہ سارے یہی سنبھال رہے تھے. اور دوسرا یہ کہ یہ حقانی فیملی جو ہے تو یہ خوست کی ایک قبیلہ ہے زدران، تو یہ اسی سے تعلق رکھتا ہے حقانی فیملی جو ہے. اور یہ زدران قبیلے میں بھی جو خلیل حقانی تھے تو وہاں پہ بھی ایک ٹرائبل ایلڈر کے طور پہ یہ پہچانے جاتے تھے. اور صرف وہاں پہ نہیں بلکہ اکراس دی بارڈر پاکستان میں جو نارتھ وزیرستان اور وزیرستان کا جو علاقہ ہے، یعنی جو دو ضلع ہیں قبائلی پاکستان کے، تو وہاں پہ بھی جو قبائلی مشران ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے. جرگے وغیرہ بھی یعنی کے حوالے سے بھی ان کا آنا جانا ہوتا تھا. اور پھر ان کی فیملی جو موو کر گئی تھی 9/11 کے بعد پاکستان، تو وہاں پہ بھی ان کا اچھا خاصا انفلوئنس تھا. یہ جو گروپ تھی حقانیوں کی، یہ سب سے زیادہ میرے خیال میں جو اگر پرسنل لاسز ان کے ہوئے ہیں، ذاتی نقصان ہوا ہے، تو سب سے زیادہ ان کا ہوا ہے، کیونکہ ان کے 4 بھائی جو ہے جنگ میں مارے گئے ہیں ساجد حقانی کے. مجھے جو پرسنلی لگتا ہے کہ جو اب کچھ یعنی ایک ہفتے 2 ہفتوں سے ہم یہاں پہ اسلام آباد میں یہ چیز سن رہے تھے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ سے افغان جو طالبان کی حکومت ہے کہ اس کے ساتھ پاکستان TTP کے حوالے سے یا کچھ اور جو فیکشنز ہیں پاکستانی طالبان کے، یا ایون جو بلوچستان میں بلوچ آرمڈ سیپریٹسٹ جو ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی مذاکراتی عمل دوبارہ سے ہو سکتا ہے شروع ہو جائیں، یا اس حوالے سے آلریڈی کوئی بیک گراؤنڈ میں چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی. اور ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں طرف سے، تو اس کو ضرور یعنی ایک طرف سے وہ چیزیں فیول ہوں گی مزید. وہ طالبان کے جتنے بھی رہنما ہیں خود اس بات کو مانتے ہیں کہ کیونکہ ایک لمبے عرصہ تک افغانستان میں وائلنس ہوئی ہے، یہاں پہ جنگ لڑی گئی ہے روس کے خلاف، پھر امریکیوں نے یہاں پہ حملہ کیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حالات اور چیلنجز ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی طالب رہنما، کوئی وزیر پبلک میں آپ کو نہیں ملے گا، اور ان کو جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ اس وقت داعش سے ہے. اور اس لیے انہوں نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا تھا جب سے ان کی حکومت بنی تھی، تو انہوں نے بے تحاشا آپریشنز کیے مختلف جگہوں پہ، اور سب سے زیادہ جو انہوں نے توانائی صرف کی وہ داعش کو ختم کرنے میں صرف کی. لیکن اب بھی طالبان کو خدشہ ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں اب چھپے ہوئے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ جتنے بھی ان کو جہاں بھی موقع ملے وہ اس سے فائدہ اٹھائے. اور باقی جگہوں پہ تو سیکیورٹی کافی انہوں نے مضبوط رکھی ہے. لیکن چونکہ حاجی خلیل صاحب ایک ملنگ صاحب انسان تھے، ان کے بارے میں افغان طالبان کہتے کہ ملنگ انسان تھے اور ہر کسی سے ملتے تھے. دوسری بات یہ کی تھی ان کی وزارت تھی، اس کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ لوگ ان سے ملتے تھے. اور یہ جو بندہ خودکش تھا، خود ان کے لوگوں کے مطابق یہ پہلے بھی آیا تھا، اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے ایران میں پکڑا گیا تھا، مجھے سے خوب کیا گیا ہے، میں افواج ہو چکا ہوں. تو اس لیے یہ پہلے آیا تھا اور یہ کافی ان سے ملا تھا، اور یہ اس کی کوشش تھی کہ جو ان کی منسٹری تھی ان کی مدد کرے. اس دن بھی اس طرح آیا تھا کہ جیسا کہ معذور شخص ہے یہ، اور پھر جب وہ آیا ان کی تلاشی لی گئی تھی. لیکن خود طالبان یہ سمجھتے ہیں، جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، کہ اس طرح کے جو عملے ہوتے ہیں تو آپ کو سہولتکار کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ انسائیڈ سہولتکار کے بغیر یہ کام ناممکن ہے. تو اس لیے وہ انویسٹیگیشن جو انہوں نے شروع کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندرون وزارت یا انسائیڈ جو کمپاؤنڈ تھا ضرور ان کا کوئی فیسیلیٹیٹر ہوگا، ادروائز اس طرح کے عملے وہاں پہ کرانا کافی مشکل کام ہے. جو واقعہ ہے تو یہ بہت بڑا ایک سیکیورٹی فیلئر تھا. ایک تو یہ کہ کابل سٹی میں یعنی یہ واقعہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ کیبنٹ ممبر یعنی وزیر جو ہیں اور اتنے پرومیننٹ قسم کے فگر
وہ وہاں اس میں ٹارگٹ ہوتے ہیں. تو اس کے یعنی اس جب جگہ پہ آنا, اس کی پوری جو موومنٹس تھی اس کا پتہ چلنا آئی ایس کے پی کو, داعش خراسان کو, تو میرے خیال میں فیلئر تو ہے اپنی جگہ. ابھی بھی جس طریقے سے آئی ایس کے پی نے خود کو یعنی فزیکل پریزنس سے خود کو ہٹا کے وہ ڈیجیٹل یا سائبر لینڈسکیپ میں لے کے آئیں, تو وہ افغان طالبان کے لیے کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ افیکٹولی اس پہ کریک ڈاؤن کر لیں یا اس تھریٹ کو کاؤنٹر کر سکے.